نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جس لونڈی نے دی اس کو ابو لہب نے آزاد کر دیا۔ اس کا نام سویبہ تھا۔ اسی نے ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اسی طرح اسی کا دودھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضائی بھائی تھے۔ مکے کے اندر یہ دستور تھا کہ شیر خوار بچوں کو شروع کے ایام میں، شروع کے 2 سال کسی گاؤں دیہات کی طرف بھیجا جاتا تھا، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں کی فصیح زبان سیکھ سکیں، دوسرا یہ تھا کہ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی اور وہاں ایام رضاعت یعنی کہ دودھ کے ایام وہاں گزار سکیں۔ یہ وہاں کے معاشرے کا ایک ماحول تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ایسی عورتوں پر پیش کیا گیا کہ وہ کسی گاؤں میں جا کر ایام رضاعت گزار سکیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنے گھر سے چلی کہ ایک بچے کو ساتھ لے آؤں جس کو دودھ پلا سکوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے پستانوں کے اندر جو ہے وہ اتنا دودھ نہیں تھا کہ وہ دودھ اپنے بچے کو پورا ہو سکتا۔ ہمارے پاس ایک دبلی پتلی گدی تھی، ایک اونٹنی تھی، اور اونٹنی میں بالکل دودھ نہیں تھا۔ چنانچہ جب ہم مکہ پہنچے تو مکے میں پہنچنے کے بعد ہر عورت جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یتیم تھے۔ آپ کو کوئی قبول کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھا کہ آپ سے زیادہ اکرام کی توقع نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی بھی عورت نہیں آتی تھی۔ لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ بعد میں ایسا عظیم الشان رہنما بنے گا کہ جس کے ہاتھ میں روم، کیسر وغیرہ کی جو ہے وہ چابیاں ہوں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ خالی ہاتھ جانے کے بجائے ہم اس یتیم بچے کو لے جاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ اب حلیمہ سعدیہ نے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا، برکت کی توقع رکھی، تو دیکھیے ان کے گھر کے اندر کیسے برکت آئی، آگے آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی اس بچے کو انہوں نے قبول کیا، اپنی گود میں لیا، تو کہتی ہیں بچے کو ہاتھ میں لینا ہی تھا کہ میری چھاتی جو ہے دودھ سے فوراً بھر گئی۔ وہی اونٹنی جس میں بالکل دودھ نہیں تھا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ چنانچہ جب ہم نے رات گزاری تو ایسا اتنا دودھ ہوا کہ میں نے بھی سحر ہو کر پیا، میرے گھر والے نے بھی، اور ہماری پوری فیملی نے اس کو سحر ہو کر پیا۔ وہی اونٹنی جو پہلے بالکل دودھ دینے کے قابل نہیں تھی۔ اور اس طرح جب ہمارا روانگی کا وقت آیا، جب ہم روانگی کے لیے دوبارہ جانے لگے، تو وہی ہماری سواری جو آتے ہوئے سب سے پیچھے رہ جاتی تھی وہ رفتار میں سب سے آگے نکلنے لگی۔ جو ہمارے ساتھ لوگ آتے تھے، آتے ہوئے تو ہمارا انتظار کرتے تھے، ہم چونکہ پیچھے رہ جاتے تھے، دبلی پتلی سواری تھی، بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتے، لیکن جاتے ہوئے ہماری سواری اتنی تیز تھی کہ لوگ بھی حیران رہ جاتے تھے۔ چنانچہ جب ہم اپنے قبیلے میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی میں نے اپنے گھر کے اندر داخل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں نازل کی کہ ہماری بکریاں جب چراگاہ سے چر کے واپس آتی، ان کے تھنوں کے اندر اتنا دودھ ہوتا کہ ہمارے سارے برتن دودھ سے جو ہے وہ بھر جاتے۔ آس پاس کی جو عورتیں تھیں، علاقے میں جو تھا وہ قحط کا زمانہ تھا، تو وہ ایک دوسرے سے کہا کرتی تھی کہ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں جا کر اپنی بکریاں بھی چراؤ۔ تو ایسی کیا چیز ہے جو اس کے گھر میں آ گئی ہے کہ اس کی بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ بہت زیادہ ہوتا ہے؟ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ جو ساری برکات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات تھی وہ بچپن سے ہی ظاہر ہونے پڑ گئی تھی۔ اس میں سے ایک واقعی ایام رضاعت کا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے تو آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ آپ کو مکے لے کر گئی آپ کی والدہ سے ملانے کے لیے، اور آپ کی والدہ سے گزارش کی، کیونکہ اتنی برکت والا بچہ ان کو چھوڑنے کا دل نہیں ہو رہا تھا، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے آئی۔ اور چونکہ مکے میں وبا بھی تھی، اس وجہ سے حضرت آمنہ نے ان کے حوالے ان کو کر دیا اور واپس اس کو لے آئی۔ اس کے بعد کے کچھ واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے شق صدر کا، تو وہ انشاءاللہ ہم کل کی قسط میں بیان فرمائیں گے۔ آج کی ہماری قسط مکمل ہوئی۔ اس سے پہلے کی سیرت کی اگر آپ اقساط دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ان کا لنک موجود ہے، وہاں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔